آج اس ملک کو امریکہ کی غلامی میں دیا جا رہا ہے۔ یہ ملک رسول اللہ کی غلامی کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ ملک رسول اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج اس میں امریکہ کو بالادستی حاصل ہے اور اسلام بظاہر اس ملک میں بے بس ہے۔ خون بھی دینا پڑے گا، اس میں جیل بھی جانا پڑے گا۔ حکومت کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نرم گوشوں میں اور حجروں میں بیٹھ کر، خانقاہوں کے مجادر بن کر، بزرگوں کے نام پر کمائیاں کھا کر سیاست سے الگ رہو، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سیاست میں اگر آئیں گے تو یزیدیت کو چیلنج کرنا پڑے گا، اور جب یزیدیت کو چیلنج کرنا ہوگا تو حسینی کردار بھی ادا کرنا ہوگا، اور وہ بڑا مہنگا ہوگا، اور وہ کردار اور وہ حسینی کردار بڑا مہنگا ہوگا۔ اس میں خون بھی دینا پڑے گا، اس میں جیل بھی جانا پڑے گا۔ حکومت کی اصلاح ایسے نہیں ہوتی کہ ہم نرم گوشوں میں اور حجروں میں بیٹھ کر، خانقاہوں کے مجادر بن کر، بزرگوں کے نام پر کمائیاں کھا کر کہہ دیں ہم تو دعائے خیر کرتے ہیں، سب کے لیے دعا گو ہے۔ تو آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، زانیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، شرابیوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور آپ کو ہر چیز سیاسی نظر آتی ہے۔ اگر ایک عالم دین منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کہے کہ کسی مسلمان حکومت کو مسلمانوں سے سود لینے کا حق نہیں ہے، سود کو جاری کرنے کا حق نہیں ہے، کسی مسلمان حکومت کو زانی اور بدکار اور زانیہ عورتوں اور کنجریوں کا بازار کھولنے کا حق نہیں ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بات ہے۔ اگر یہ سیاسی بات ہے تو قرآن میں زنا کی ممانعت، فحاشی اور عریانی کی ممانعت، بے حیائی کی ممانعت، یہ ساری ممانعتیں جو قرآن میں آئی ہیں اور جو آیتیں آئی ہیں، تو ان آیتوں کو معاذ اللہ قرآن سے نکالنا ہوگا۔ اور یہ کوئی کافر ہی یہ کر سکتا ہے، مسلمان تو یہ نہیں کر سکتا کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اب اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت جتنے بھی ٹیکس مسلمانوں پر لگا رہی ہے یہ ظالمانہ اور جابرانہ ٹیکس ہیں، تو قرآن ہم سے کہتا ہے کہ آواز حق بلند کرو۔ قرآن کہتا ہے، کون قرآن کہتا ہے؟ قرآن تو صرف ایک ہے۔ اب اگر اس کو کوئی نہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد عمل نہ کرے اور اپنی جان بچانے کے لیے ان آیتوں کو چھوڑ دے اور چھپا لے، تو اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا؟ دیکھو قرآن میں ہدایت ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، جب مسلمانوں کو زمین پر حکومت عطا کریں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو زمین پر حکومت دی جائے گی، جیسے رسول اللہ کو زمین پر حکومت دی گئی۔ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو 10 لاکھ مربع میل پاکستان سے 3.25 گنی بڑی ریاست مدینے کی قائم ہو چکی تھی، جس میں حجاز و یمن اور بحرین یہ سب شامل تھے۔ تو رسول اللہ نے تو حکومت قائم کر دی تھی، خود اس حکومت کے سربراہ تھے اور اس حکومت کے وزیر بھی تھے۔ حضور سربراہ تھے اور وزیر بھی تھے۔ مشکات شریف کی حدیث، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے وزیر ہیں، ہما وزیرائے۔ ابو بکر و عمر یہ دونوں زمین پر میرے وزیر ہیں، اور وزیر بادشاہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو آج بھی یہ دونوں وزیر ابو بکر و عمر رسول اللہ کے ساتھ انہی کے روضے میں موجود ہیں۔ پھر حضور نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا زمین پر میرے 2 وزیر ہیں ابو بکر و عمر، اور آسمان پر بھی میرے 2 وزیر ہیں جبرائیل و میکائیل۔ معلوم ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ زمین پر بھی میری حکومت ہے اور آسمانوں پر بھی میری حکومت ہے۔
تو رسول اللہ کی برحق ہے۔ جب حکومت مسلمانوں کی ہو تو مسلمان اگر یہ کہے میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے تو حکومت مسلمانوں کی نہیں قائم ہونی چاہیے۔ جب مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہونی چاہیے تو یہودیوں کی ہو جائے، عیسائیوں کی ہو جائے، ہندوؤں کی ہو جائے، سب کا بھلا۔ چل بھائی، مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں حکم ہے، قرآن میں صاف اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب ہم تم کو حکومت دیں تو تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام صرف یہ نہیں ہے جب حکومت مل جائے تو آرام سے بیٹھ جاؤ، یہ کہہ دو ہمارا حکومت سے کیا تعلق ہے۔ نہیں، حکومت اگر غلط کام کر رہی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ چپ بیٹھنا ہوگا، ختم شریف پڑھ کے دعا کرنی ہوگی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھنا ہوگا، نذرانے وصول کرنا ہوگا، چندہ کرنا ہوگا، چپ چاپ بیٹھنا ہوگا، حلوہ اور دیگیں پکانی ہوگی، 11ویں شریف کی محفل سجانی ہوگی؟ نہیں، یہ کام بھی کرتے رہو، کوئی بری بات نہیں ہے۔ ختم شریف ضرور پڑھو، بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ختم قصیہ بھی پڑھو، خیر و برکت کا باعث ہے۔ ختم خواجگان بھی پڑھو، خیر و برکت کا باعث ہے۔ درود شریف کا ختم بھی پڑھو، بے شمار برکتیں۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کردار بھی ادا کرو جو صحابہ نے میدان بدر میں کردار ادا کیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کردار بھی ادا کرو جو صحابہ نے احد کے میدان میں ادا کیا تھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ کردار بھی ادا کرو جو نواسہ رسول نے میدان کربلا میں ادا کیا تھا۔ اب آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ حکومت مسلمانوں کی اگر ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جو چاہے کرے۔ کیا مطلب؟ جو چاہے کرے گا کیا مطلب ہے؟ فحاشی پھیلائے، عریانی پھیلائے، لوگوں پہ ٹیکس لگائے، اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، اپنی عیاشی اور بدکاریوں کے لیے، لندن میں محلات خریدنے کے لیے، انگلستان میں، انگلینڈ میں محلات خریدنے کے لیے، اور ہر قسم کے سامان تعیش کی اپنے لیے برآمد کے لیے 80 اور 90 لاکھ روپے کی مرسیڈیز گاڑیاں منگوانے کے لیے، عوام کا خون چوسنے کے لیے حکمرانوں کو اجازت دے دی جائے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ ہمیں پوچھنا ہوگا قرآن سے، کیا حکومت کو ہم اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ مسلمان بہو بیٹیوں کو نچوائے؟ کیا ہم حکومت کو اس بات کی اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ عیاشیوں اور بدکاریوں کے اڈے کھولے، ناچنے اور گانے کے اسکول کھولے، اور پوری قوم کو دنیا کے سامنے یہ بتائے کہ دیکھو مسلمان قوم کی بہو بیٹیاں اس طرح سے ناچتی ہیں، تم سے بہتر ناچتی ہیں؟ کیا ہم حکومت کو اس بات کی اجازت دیں کہ ایک طرف کشمیر میں 1 لاکھ مسلمان شہید ہو چکا ہے، 40,000 مسلمان اس طرح سے ہاتھ اور پیروں سے معذور کر دیا گیا ہے، کیا وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے؟ اور 50,000 سے زائد مسلمان عورتوں کی آبروریزی ہو چکی ہے، تو کیا یہ جو ناچ گانے ہو رہے ہیں تو کیا کشمیر فتح ہو گیا؟ ہمیں یہ پوچھنے کا حق ہے، حکومت سے یہ پوچھنے کا حق ہے، ہمیں حکومت سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ بتاؤ 75 کروڑ روپے کا محل انگلستان کی سرزمین پر عیسائیوں کے ملک میں 75 کروڑ کا محل تم نے کہاں سے خریدا؟ جواب دو، یہ ہمیں حق ہے۔ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ منبر رسول پر جمعے کے دن کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابھی خطبہ شروع ہوا تھا، ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا، تقریر شروع ہوئی، صحابی نے کھڑے ہو کر کہا لا سمع ولا طاعت۔ ازالۃ الخفا میں امام شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی محدث مجدد نبر اللہ مرقدہ نقل کرتے ہیں
کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ سے اس شخص نے کھڑے ہو کر کہا لا سمع ولا طاعت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین ہم آپ کی نہ تو بات سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ بہت بڑی بات تھی۔ جانشین رسول عمر ابن خطاب عظیم المرتبت خلیفہ رضی اللہ عنہ وارضہ سے بڑی طمانینت قلب کے ساتھ ایک شخص سوال کر رہا ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کا جھرمٹ ہے، ایسے میں وہ شخص کہتے ہیں کہ میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، میں آپ کی بات نہیں سنوں گا۔ پہلے اس بات کا جواب دیجئے کہ آپ کا کرتا بیت المال سے اس کا جو کپڑا بانٹا گیا تھا مجھے بھی اس میں حصہ ملا۔ آپ کا کرتا، آپ ڈیل ڈول کے لمبے آدمی ہیں، آپ کا کرتا اس کپڑے میں نہیں بن سکتا تھا، تو یہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے جو مال تقسیم ہو رہا تھا آپ نے دوہرا حصہ لیا جس کا آپ کو حق نہیں ہے۔ تو جب تک آپ اس بات کا فیصلہ نہیں کریں گے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے مساوات، یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، یہ ہے بنیادی حق، یہ ہے آزادی رائے کا حق کہ امیر المومنین نے بیت المال سے کپڑا لیا جو مال غنیمت میں آیا جو تقسیم ہوا، اس میں کرتا نہیں بنتا۔ جواب دیجیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ابن عمر۔ عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کھڑے ہو گئے، فرمایا جواب دو۔ عبداللہ نے کہا کہ آپ کو بھی کپڑا ملا اور آپ کو یاد ہے مجھ کو بھی ملا تھا؟ کہا ہاں آپ کو ملا تھا۔ کہا تو کیونکہ ابا کو جو کپڑا ملا تھا اس میں واقعی کرتا پورا نہیں ہوتا تھا، میں نے اپنا کپڑا ابا کو دے دیا تھا، اس میں بنا ہے۔ آج اگر ہم موجودہ حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ تم بتاؤ 75 کروڑ روپیہ اس ملک کے غریب عوام کا یہ لوٹی ہوئی دولت کہاں سے آئی ہے؟ آج اگر ہم پوچھتے ہیں کہ پانی کو لوگ ترس رہے ہیں، بجلی کو لوگ ترس رہے ہیں، منصوبے فنڈ کی کمی کی وجہ سے پورے نہیں ہو رہے، پانی کو لوگ ترس رہے ہیں اور شراب کی دکانوں کے لائسنس روز دیے جا رہے ہیں، شراب کی دکانیں کھل رہی ہیں، شراب جن سے نایاب نہیں ہے اور پانی نایاب ہے، تو کیا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شراب کی دکانیں کھولے؟ کیا کشمیر فتح ہو گیا جو یہ لڑکیاں بچیاں جن کے لیے ٹیلی ویژن اب کنجریوں کی نرس گاہ بن گیا ہے، نرسری جہاں کنجریوں کی ناچنے کی اور گانے کی تعلیم دی جاتی ہے، یہ بے شرم اور بے غیرت حکومت مسلمانوں سے غیرت نکالنا چاہتی ہے۔ تو کیا بتاؤ اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا، اگر ہم یہ سوال کریں کہ شراب کی دکانیں کیوں کھل رہی ہیں، اگر ہم یہ سوال کریں کہ یہ تمام جتنے بھی ٹیکسز ہیں غریب عوام پر ٹیکس کیوں لگائے جا رہے ہیں، وڈیروں پر، جاگیرداروں پر، انگریز کے پروردہ نوابوں جاگیرداروں پر ٹیکس کیوں نہیں لگتا، تو یہ ہمیں حق حاصل ہے۔ قرآن نے ہمیں اس حق کے لیے آواز اٹھانے کی تلقین کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آواز کے بلند کرنے کا حکم دیا ہے، اور صحابہ کی زندگی کا یہ معمول تھا۔ یہ غلط نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکومت کیسی ہونی چاہیے یہ قرآن نے بیان کر دیا، اور اگر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو تو کیا کرے؟ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے الذین مکناہم فی الارض، جب ہم مسلمانوں کو زمین پر حکومت عطا کریں، مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو حکومت ملنی چاہیے، ان کو اس بات کا اپنے آپ کو اہل بنانا چاہیے کہ وہ حکومت حاصل کریں،
اور حکومت حاصل کرنے کے بعد کیا کریں؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں، نیکیوں کو پھیلائیں. حکومت نیکیوں کو پھیلائے، حکومت برائیوں سے روکے، حکومت نماز پڑھوائے، اس کی سہولتیں مہیا کرے، حکومت زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرے، حکومت برائیوں سے روکے، حکومت نیکیوں کو پھیلائے، حکومت برائیوں سے روکے. اب مسلمانوں کی حکومت، اسلام کے نام پر حکومت برائیوں سے روکنے کے بجائے برائیوں کو پھیلا رہی ہے. ریڈیو ٹیلی ویژن برائیاں پھیلا رہے ہیں، حکومت شراب کے لائسنس جاری کر کے برائیوں کو پھیلا رہی ہے، کنجریوں اور رنڈیوں کے بازاروں کو اور طوائفوں کی سرپرستی کر کے طوائفوں کا نام طائفہ رکھ دیا، ثقافت کے نام پر کثافت پھیلائی جا رہی ہے، غلاظت پھیلائی جا رہی ہے. ایسے میں حکومت کا احتساب نہ کرو. لوگ کہتے ہیں چپ رہو، سیاست میں دخل مت دو. اللہ اللہ. تو ایک طرف قرآن کا حکم ہے، دوسری طرف آپ کا حکم ہے، بتائیے کس کا حکم مانو؟ مجھ سے یہ کہا گیا، رسول اللہ نے فرمایا اگر ایک عالم دین کلمہ حق بلند نہ کرے تو الجم بلجام من النار، قیامت کے دن اس کے منہ میں جہنم کی لگام ڈال دی جائے گی کہ تم نے کلمہ حق کیوں نہیں بلند کیا. ایک عالم دین جس میں تھوڑا بہت بھی خوف خدا ہو، اس کو یہ بات کہنی پڑے گی. اگر حکومت غلط رستے پر جا رہی ہے تو اس کو کہنا ہوگا کہ رستہ تمہارا غلط ہے، رستہ وہی صحیح ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا رستہ ہے، رستہ وہی صحیح ہے. اگر ایک عالم دین اپنا یہ فریضہ پورا نہیں کرتا تو قیامت کے دن جہنم کی آگ، اس کی لگام اس کے منہ میں ڈال دی جائے گی کہ جاؤ جہنم میں پڑے رہو. تم بڑے مصلحت کیش تھے، تم مصلحتوں کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے. اور اگر ایک عالم دین اپنا یہ فریضہ پورا کرتا ہے کہ وہ یزیدی اعمال اور یزیدی حکام اور یزیدی حکومت کے مقابلے پر کلمہ حق بلند کرتا ہے، اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ وہ حسینی قافلے میں قیامت کے دن شامل ہوگا. آپ نے دیکھا حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام کیا ہے؟ مسلمانوں کی حکومت کا کام کیا ہے؟ قرآن میں بیان کر دیا. قرآن تو دین و دنیا کا دستور زندگی اور بندگی ہے، ایک جامع نظام ہے، ایک مکمل دین ہے. اکملت لکم دینکم، دین کامل ہے. جو جاہل یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ان سے کہو قرآن پڑھو. جاہل تم نے قرآن نہیں پڑھا، جاہل تم نے سیرت صحابہ نہیں پڑھی، جاہل تم نے سیرت نبوی نہیں پڑھی. اگر تم یہ کہتے کہ ہمارا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو تمہارا سیرت رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے جنہوں نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی. تمہارا سیرت صحابہ سے تعلق نہیں ہے جنہوں نے ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، مرتضیٰ نے، عمر ابن عبدالعزیز نے حکومت قائم کی. تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تمہاری اپنی دنیا ہے، تم اپنی دنیا میں مگن ہو، تم اپنی دنیا کے اندر حلوے میں اور مانڈے میں اور کھانے میں اور پینے میں اور 11ویں کی فاتحہ میں لگے ہوئے ہو. تم کو اس سے کوئی بحث نہیں کہ قوم مر رہی ہے، تم کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ یہ ملک پاکستان جو انگریزوں سے اور ہندوؤں سے ان کی غلامی سے نکل کر رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بنایا گیا تھا. یہ ملک رسول اللہ کی غلامی کے لیے بنایا گیا تھا. آج اس ملک کو امریکہ کی غلامی میں دیا جا رہا ہے. یہ ملک رسول اللہ کی غلامی کے لیے بنایا گیا تھا.
یہ ملک رسول اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. آج اس میں امریکہ کو بالادستی حاصل ہے اور اسلام بظاہر اس ملک میں بے بس ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ سیاسی بات مت کرو, سیاسی جدوجہد مت کرو. اگر نہیں کرو گے تو بتاؤ پھر حکومت سے قائم ہوگی مسلمانوں کی. آگے چل کر مسجدیں بھی بند ہو جائیں گی. آپ کو معلوم ہے مسلمانوں کے ملک میں مسجدیں بند ہو گئی. فرانس کے کہنے پر معلومات حاصل کیجیے, اخبارات پڑھیے, الجزائر کی انقلابی تحریک جو اٹھی ہے اس کو دیکھیے. فرانس نے چند مسلمان, نام کے مسلمان, الجزائر میں بٹھا دیے. اب وہ مسلمانوں پر سختیاں کر رہے ہیں. اب انگریزوں کی اور امریکنوں کی اور فرانسیسیوں کی پالیسی یہ ہے کہ براہ راست مسلمانوں سے مت ٹکراؤ. مسلمانوں کے اوپر چند اپنے خادم, اپنے وفادار مسلط کر دو, جیسے پاکستان میں مسلط کر دی ہیں, امریکہ نے اپنے وفادار مسلط کر دیے. اپنے ان وفاداروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو ختم کرو. یہ دہشت گرد ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ بنیاد پرست ہے, یہ فنڈامنٹلسٹ ہے, یہ بنیاد پرست ہے, اس کو مارو, اس کو پکڑو, اس کو ہمارے حوالے کرو, اس کو ادھر کر دو. یہ جہادی قوتوں میں حصہ لیتا رہا ہے, یہ اسلامی تحریک کے لیے کام کر رہا ہے, یہ مسلمانوں کی بالادستی کے لیے, اسلام کی بالادستی کے لیے کام کر رہا ہے, یہ مجرم ہے, اس کو پکڑو, پھانسی دو. یہ ہو رہا ہے. امریکہ اور برطانیہ اور فرانس اور روس, یہ سب مل کر کفر کی طاقتیں مل کر مسلمانوں کے ملک پر اپنے ایجنٹوں کو مسلط کر دیتی ہے. الجزائر میں بھی مسلط کر دیا, مسجد بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس مسجد میں وہ لوگ وعظ کہتے ہیں, وہ لوگ وعظ کہتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے نافذ کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں. مسجد بند کر دو. مسجد بند ہو گئی, مسجدیں بند ہو رہی ہیں. فرانس یہی کہتا ہے, امریکہ یہی کہتا ہے. مصر میں مسلمانوں کی اکثریت مسلمانوں کا ملک ہے اور باقاعدہ داڑھی رکھنے والے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اسلامسٹ کہہ کر, فنڈامنٹلسٹ کہہ کر, بے بنیاد مقدمے لگا کر جن سے خطرہ درپیش ہے ان کو جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے, ان کو پھانسی کے تختوں پہ چڑھایا جا رہا ہے. امریکہ یہی کام موجودہ حکومت سے بھی لے رہا ہے اور اب اور سختی سے لے گا. آواز اٹھے گی. لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے, وہ اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ, ہمیں حکم ہے اذان کا. یہ حکومت, اس حکومت سے ہم نہیں ڈرتے. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ حکومت سے نہیں ڈرتا. یہ حکومت کیڑے مکوڑوں کی حکومت ہے, یہ خش و خاشاک کی طرح سے بہ جائے گی. ہم نے 50 برس کے عرصے میں بڑے بڑے جابر حکمرانوں کو دیکھا ہے. وہ مکڑی کے جالے کی طرح سے, مچھر اور مکھیوں کی طرح سے مسلے گئے. ان کی کوئی حیثیت آج نہیں. لیکن پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس کا یہ تشخص باقی رہنا ہوگا, اس کا تشخص باقی رکھنا ہوگا. کوئی مسلمان غیرت مند یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بہو بیٹیوں کو ٹیلی ویژن پر ناچ اور رنگ کی محفلوں کی سجاوٹ بنایا جائے. کوئی غیرت مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتا. لیکن آج حکومت امریکہ یہود اور ہنود کے دیے ہوئے پروگرام پر عمل کر رہی ہے. چاروں طرف ظلم کا دورہ ہے. بجٹ اور مہنگائی اور بے روزگاری کا عفریت مسلمانوں کو کھائے جا رہا ہے. یہ بجٹ آدم خور بجٹ ہے. یہ عفریت کی طرح سے سب لوگوں کو, عوام کو نگل رہا ہے. اور باقی کون ہے جس پر اس بجٹ کا اثر نہیں ہے؟ وہ بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار,
وہ بڑے بڑے انگریز کے پس خوردہ زمیندار، وہ بڑے بڑے خوانین اور چودھری، یہ وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی دولت پر قابض ہیں۔ یہ مراعات یافتہ طبقہ ہے، اور اسلام میں اس طبقے کا کوئی وجود نہیں ہے، اسلام میں اس طبقے کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اسلام میں ان حکمرانوں کی جو آج حکمراں ہیں، ان حکمرانوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ایسے حکمران نہیں چاہتا، اور اگر ایسے حکمراں ہوں تو ان کو کان پکڑ کے نکالو، اگر ایسے حکمراں ہوں تو ان کو سر بازار میں عزت کرو، اگر ایسے حکمراں ہوں تو احتساب کر کے جیلوں کو ان سے بھر دو تاکہ اللہ اور اس کے رسول تم سے راضی ہو جائیں۔ ایسے حکمرانوں کو اس ملک پر اقتدار میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں کس قسم کے حکمراں چاہیے؟ عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ، خلیفۃ المسلمین۔ رات کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے، ایک طرف دیکھو ہمارے بد کردار اور عیاش اور بے دین حکمران، دین کا مذاق اڑانے والے، دین میں تحریف کرنے والے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو بدل رہے ہیں۔ عورت کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ عورت کو معلوم ہوتا ہے خطرہ ہے کہ آگے چل کر اس کو سزائے موت ہوگی تو وہ بچ جائے گی، نہیں بچ سکتی۔ عوامی غضب اور اللہ کی پھٹکار جب آئے گی تو عوامی حکومت نام نہاد بچ نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ہے، رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ مخاطب ہے۔ دیکھیں قرآن کی آیت میں کس طرح تحریف ہو رہی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ ہم نے قرآن میں ایمان والو لکھ دیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ اور جان کے بدلے جان۔ اگر کسی نے کسی کی جان لی ہے، اس کے بدلے میں اس کی جان ضرور لی جائے گی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت۔ استثناء کسی کو حاصل نہیں کہ عورت جو ہے وہ بچ جائے گی۔ کیوں بچ جائے گی؟ اس کا مطلب یہ کہ عورت کو جرم کرنے کی کھلی چھٹی دے دی جائے گی، اور عورتوں ہی کے ذریعے سے زیادہ تر کام ہو رہے ہیں آج کل۔ منشیات کی اسمگلنگ بھی عورتوں ہی کے ذریعے سے ہو رہی ہے، بہت سے برے کام جو ہے عورتوں ہی کے ذریعے سے کرائے جا رہے ہیں۔ تو سزائے موت بہت سی چیزوں میں اگر ہے، منشیات کے سلسلے میں سزائے موت کا جیسے پروگرام بن رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو استثناء مل جائے گا تو جو جیسا جرائم چاہے کرتی رہے۔ اور یہ عوام کو جس طرح سے قتل کرایا جا رہا ہے اور مارا جا رہا ہے، حکومت کیسے بچ سکتی ہے؟ نہیں بچ سکتی۔ قرآن کو بدلنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ خود نہیں بدلے جائیں گے، قرآن کو بدلنے والے خود بدل دیے گئے۔ قرآن اپنی شان و شوکت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور جو حکمراں قرآن کی تعلیم سے ٹکرایا، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیا میں بھی ذلیل کیا اور آخرت میں رسوائی الگ اس کا مقدر۔ رسول اللہ عمر ابن عبد العزیز دمشق کی سرزمین پر قصر مکان خلافت میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ اس زمانے میں قصر خلافت نہیں ہوتا تھا، خلیفۃ المسلمین ایک عام آدمی کی طرح سے مکان میں رہتے تھے۔ فَأَمِيرُنَا كَرَجُلٍ مِّنَّا، ہمارا امیر ہم میں ہی سے ہے، جیسے ہم لوگ ہیں ایسی وہ بھی ہے، جیسے ہم ایک مکان میں رہتے ہیں ایسی وہ بھی رہتا ہے۔ حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہ وارضہ خلافت کے کام انجام دے رہے ہیں، فرامین لکھ رہے ہیں، حکام کے لیے ہدایات لکھ رہے ہیں، چراغ جل رہا ہے، اہلیہ محترمہ تشریف لائیں۔ ازالۃ الخفا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اہلیہ محترمہ تشریف لائیں اور آنے کے بعد بیٹھ کر کہنے لگیں کہ بجٹ جو آپ مجھے دیتے ہیں، پیسہ جو آپ مجھے خرچ کرنے کے لیے دیتے ہیں وہ ختم ہو گیا ہے، کچھ پیسوں کی اور ضرورت پڑ گئی ہے۔ ابھی بات شروع ہوئی تو آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کہا اب کہو کیا کہتی ہو؟ وہ کہا یہ کیا بات ہے؟ چراغ بجھا دیا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں آپ سے بات کر رہی ہوں، میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے چراغ بجھا دیا۔ کہا بات اصل میں یہ ہے کہ آپ گھر کی بات کر رہی ہیں، آپ گھریلو اخراجات کی بات کر رہی ہیں، یہ تو ہمارا اور آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اور میں اس وقت حکومت کا کام کر رہا تھا، اور چراغ جو ہے اور تیل جو ہے یہ حکومت کا ہے۔